پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے سول جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ امن کی خاطر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بانی اور انسداد دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے، جارحیت ہوگی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی یقینی بنانے اور پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ My dear brother President, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. We wanted peace. We want peace, and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem according to the resolutions passed by Security Council and United Nations, even by Indian Lok Sabha back in 1954. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان برادر ہمسایہ ملک وزیراعظم شہباز شریف کا آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم سے سیاست، معیشت، بین الاقوامی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے دہائیوں پر محیط ثقافتی تاریخی تعلقات ہیں۔ OIC کے پلیٹ فارم پر دونوں ملکوں کا موقف یکساں ہے۔ سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی سے متعلق دو طرفہ قریبی تعاون ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے، یہ کہنا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پاکستان برادر ہمسایہ ملک وزیراعظم شہباز شریف کی جو اعلیٰ سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے اور ایرانی صدر نے پاکستان کی ترقی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اس کے ساتھ غزہ کی صورتحال کے اوپر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا غزہ میں اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے پاک ایران مشترکہ کوششوں پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مسلم دنیا میں خاص مقام ہے۔ ایسے وقت میں جب بہت سے اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ناپاک صہیونی ریاست سے متعلق پاکستان کی جرأت مندانہ پالیسی انتہائی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینی شہریوں کی نسل کشی روکنے کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا پاکستان اور ایران مل کر اسرائیلی جرائم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر ایرانی سپریم لیڈر کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی شخصیت مسلم دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مسلم امہ رہنمائی اور سرپرستی کے لیے ایرانی سپریم لیڈر کی طرف دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف تہران میں سعد آباد محل پہنچے، جہاں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے، جبکہ وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ مہرآباد ایئرپورٹ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم، پاکستان کے ایران میں سفیر مدثر ٹیپو اور اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی وزیر اعظم سید طارق فاطمی دورہ ایران میں وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں شامل ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے پرامن احتجاج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آج خیبر پختونخوا میں پرامن احتجاج ہوا، شیلنگ نامناسب عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کے کارکن اور عوام کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ آج کے پی میں پرامن احتجاج ہوا، شیلنگ نامناسب عمل ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ احتجاج کا حق ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی یہ حق دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے تنازع پر آئینی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے سوال اٹھائے کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تو وہ مخصوص نشستوں کی حقدار کیسے ٹھہری؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آزاد امیدوار جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر سنی اتحاد کونسل کے معاملے میں یہ بات صحیح نہیں لگتی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے متعدد سوالات اٹھائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا، سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تو وہ مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کر سکتی ہے؟ آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ کیسے بنے؟ وکیل مختوم علی خان نے عدالت کو بتایا، آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جبکہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، اگر آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ وکیل مختوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ اگر نوٹیفیکیشن سے کوئی متاثر ہوتا تو عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے آرٹیکل 225 کا حوالہ دیا جس کے تحت الیکشن پر سوال اٹھانا مشکل ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے اپنے ریمارکس میں کہا، آئین کو دوبارہ تحریر نہیں کیا جا سکتا، قانونی شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے، جو سیاسی جماعت فریق نہیں اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، انتخابی نشان نہ ہونے سے جماعت ختم نہیں ہوتی، امیدوار انتخاب لڑتے ہیں، الیکشن کمیشن کے کردار کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ذمہ داری کیسے پوری کی۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریکیں کسی کے آنے جانے سے رک نہیں جاتی بلکہ جاری رہتی ہیں۔ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جنگ کے دوران ہم نے کھل کر ریاست کی حمایت کی۔ نواز شریف اور ان کے خاندان نے مودی کے خلاف بات تک نہیں کی۔ سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں جی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کہ جب انڈیا کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ہم جیسے لوگ جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے 3 سال سے، ہم تو کھل کے آئے، ہم نے تو کھل کے مودی کی جو کر سکتے تھے وہ کی، جو ہندوستان کی کر سکتے تھے تو جو کی، جو اپنے لڑنے والے جوانوں کی پریز کر سکتے تھے ہم نے کی۔ لیکن جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، جو رولنگ پارٹی کا بانی تھا، جو آپ کے پنجاب کا چیف ایگزیکٹو تھیں، وہ کہاں تھے؟ آج کے دن تک مودی کا نام ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ ادھر سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ آرٹیکل 175 میں ججز کے تبادلے کی گنجائش موجود نہیں۔ جسٹس علی مظہر نے ریمارکس دیے، ججز کا تبادلہ ایگزیکٹو آرڈر پر نہیں، عدلیہ کے مختلف فورم سے رائے لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی عام سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ وکیل فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت ہوا جس میں ججز کے تبادلے کی گنجائش موجود نہیں۔ ججز تبادلہ مستقل نہیں ہو سکتا اور جوڈیشل کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ سینیارٹی لسٹ تعطرات ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا عدلیہ کو اندھیرے میں رکھنے اور بدنیتی پر مبنی عمل ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جج کے تبادلے کا عمل 4 عدالتی مراحل سے مشروط ہوتا ہے اور کسی بھی سطح پر انکار کی صورت میں تبادلہ ممکن نہیں۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آباد نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت جج کا تبادلہ عارضی اور مستقل دونوں ہو سکتا ہے۔ تبادلے پر نئے حلف کی ضرورت آئینی تقاضا نہیں۔ تمام ججز نے وہی حلف اٹھایا جو آئین میں درج ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ اگر نیا حلف ضروری نہیں تو آخری سمری میں حلف نہ لینے کا ذکر کیوں آیا؟ جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ ججز کا حلف اور سینیارٹی اب سیکریٹری قانون طے کرے گا، کیا کسی نے ان کی اس پر رائے مانگی تھی؟ عدالت
عدالت نے سیکریٹری قانون کی وضاحت بھی طلب کر لی. فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل منصور اعوان آئندہ سماعت میں مزید دلائل دیں گے. امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی براسر گوہر کا دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے کارکنوں کا سوال اٹھانا ٹھیک ہے ورنہ ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے بانی پی ٹی آئی نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے. ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کیس فکس ہو جائے گا. 2 سالوں سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے. ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں. عید قربان کی تو آمد ہے اور مختلف شہروں میں جانوروں کی منڈیاں بھی سج چکی ہیں. تو حیدرآباد میں عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے پالا گیا نایاب نسل کا بچڑا کالا بادشاہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے عباس علی واحد ہیرا آباد کے کیٹل فارم میں موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عباس بتائیے گا. جی بالکل، جس طرح عید الاضحیٰ قریب آتی جا رہی ہے تو وہیں حیدرآباد میں قربانی کے مویشی کی فروخت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ہیرا آباد کے کیٹل فارم میں، جہاں نایاب نسل کا بچڑا جس کا نام کالا بادشاہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جو اس وقت شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ان کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے گا یہ کیوں اس کا نام رکھا آپ نے کالا بادشاہ، اور اس کا وزن کیا ہے؟ اس لیے رکھا جی اس کا نام نے کہ نسل اس کی چھوٹی ذات کا نسل ہے. اسی نسل کے جانور ملتے نہیں ہیں. یہ ہم نے اس کو بڑی مشکل سے لیا تھا، پالا ہے. پھر اس کو ہم نے 1 سال اس میں محنت کی ہے. اس کو پالنے کا اس کو راشن اچھا کھلاتے ہیں، اچھی محنت کرتے ہیں میرے بچے اس کے اوپر. اس کی قیمت ہم نے رکھی ہے 35 لاکھ روپے. جی بالکل، آپ نے مویشی کے مالک کی گفتگو سنی. ان کا یہی بتانا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 35 لاکھ روپے ہے. اور انہوں نے بہت پیار سے جو ہے وہ کالے بادشاہ کو پالا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ شہری یہاں بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے آ رہے ہیں. اور یہ خاص طور پر یہی ایک مویشی ہے اس کیٹل فارم کی جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور شہری یہاں آ کر اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی قیمت بھی لگا رہے ہیں. جی سویڈن میں پاکستان کی کامیابی کا جشن. اسٹاک ہوم میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن نے افواج پاکستان کے بھارت کے خلاف فتح پر یوم تشکر منایا. ریلی کی قیادت چودھری غلام محمد بھلی اور مسعود منہاس نے کی. ڈاکٹر چودھری پرویز اقبال لوہسر سمیت سینکڑوں مظاہرین نے شرکت کی. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن سویڈن کے زیر اہتمام افواج پاکستان کی بھارت کے خلاف عظیم فتح پر یوم تشکر کی ایک ریلی نکالی گئی. تقریب کا آغاز سید حیدر شاہ بخاری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور مودی ٹیررسٹ کے نعرے بھی بلند کیے گئے. صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر چودھری پرویز اقبال لوہسر سمیت سینکڑوں مظاہرین نے سبز لالی پرچم لہرا کر پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. ڈاکٹر چودھری پرویز اقبال لوہسر نے افواج پاکستان کی جرت اور ٹیکنالوجی میں مہارت کو سراہا. آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے زہرا نے پاک فوج کو عالم اسلام کی فوج قرار دیا. 6 سالہ محمد یاسین نے قومی پرچم لہرا کر امن کا پیغام دیا. پروگرام کا اختتام قومی ترانے اور ملی نغموں سے ہوا جسے علی عطا نے پیش کیا، جس میں قومی یکجہتی پر زور دیا گیا. اور اب بین الاقوامی منظرنامے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مایہ ناز اداکار ہمایوں سعید اور سپر سٹار ماہرہ خان کی لندن کے علاقے الفرڈ لین آمد پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹیز نے پرتپاک استقبال کیا. دونوں فنکار اپنی آنے والی فلم لو گرو کی پروموشن کے سلسلے میں لندن پہنچے ہیں. اداکار جوڑے کی بگی میں آمد نے ایک دلکش منظر پیش کیا جس پر مداحوں کا جوش دیدنی تھا. سڑکوں پر پاکستانی پرچم، نعرے، سیلفیوں کا سلسلہ اور فنکاروں سے محبت کا اظہار ماحول کو جشن میں بدل گیا. یہ موقع نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری کی بین الاقوامی مقبولیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اوورسیز کمیونٹی اپنے فنکاروں اور ثقافت سے کتنی گہری وابستگی رکھتی ہے. فلم لو گرو اوورسیز پاکستانیوں میں خاصی دلچسپی پیدا کر چکی ہے اور ریلیز سے قبل ہی مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے. برطانوی دارالحکومت لندن کے ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ قربان حسین کی خصوصی دعوت پر پاکستان سے آئے میڈ ان پاکستان موومنٹ کے وفد کا ہاؤس آف لارڈ کے کمیٹی روم میں پاکستان بریٹن کونسل کے تعاون سے سمٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں بزنس کمیونٹی کی مرد و خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. تفصیلات لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں.
ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ قربان حسین اور پاکستان بریٹن کونسل کے سی ای او راشد اقبال کی خصوصی دعوت پر پاکستان سے آئے وفدان موومنٹ کے لیے ایک سمٹ کا ہاؤس آف لارڈز میں اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ سے بزنس کمیونٹی کی مرد و خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے میزبان لارڈ قربان حسین اور راشد اقبال نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، آج خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستانی تاجر برطانیہ میں آ کر تجارت کو فروغ دینے کے لیے خواہش مند ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستانی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ یہاں متعارف کروائیں تاکہ ملکی برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ میڈ ان پاکستان کے چیئرمین رضوان جعفر نے کہا کہ میڈ ان پاکستان موومنٹ ایک قومی تحریک ہے جو پاکستانی مصنوعات کی عالمی سطح پر پذیرائی اور ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے سرگرم ہے۔ اس موومنٹ کا آغاز 2023 میں ہوا، جس کا مقصد مقامی مصنوعات کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنا اور بیرون ملک پاکستانی برانڈز کی موجودگی کو مستحکم کرنا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حبیب جان اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پوری دنیا سے سرمایہ کار اس وقت پاکستان آ رہے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر پاکستان سے یورپین منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان بریٹن بزنس فورم کے راشد اقبال نے وفد کو بریفنگ دی اور کہا کہ پاکستانی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ عالمی منڈیوں تک متعارف کرایا جائے تاکہ ملک کی معیشت کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس موقع پر مہمانوں کو پاکستانی اجرک اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ لارڈ قربان حسین کی جانب سے وفد کو برطانوی پارلیمنٹ کا دورہ بھی کروایا گیا، جہاں انہیں عمارت کے مختلف اور تاریخی حصے دکھائے گئے۔ ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن۔ پاک آرمی سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ خواتین ونگ کا صدر کشور سبات کے زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں عید کے موقع پر یوم تشکر اور یوم تکبیر منانے کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین کیپٹن فرید انصاری نے صدر کشور سبات کو چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کا سوشل کلب کو دیا ہوا ایوارڈ پیش کیا۔ اجلاس میں تمام خواتین عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران کی متفقہ رائے سے عید ملن پارٹی میں یوم تکبیر اور یوم تشکر ایک ساتھ منایا جائے گا۔ پاکستان سوشل کلب خواتین ونگ میں 2 نئے ممبران نے شرکت کی۔ پاکستان سوشل کلب فرید انصاری نے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے چیئرمین بیرسٹر امجد ملک کی طرف سے دیا گیا ایوارڈ خواتین ونگ کی صدر کشور سبات کو دیا، اور یہ ایوارڈ پاکستانی سوشل کلب اسکاٹ لینڈ تنظیم کو کمیونٹی کی پاکستان اور اسکاٹ لینڈ میں خدمات کرنے پر دیا گیا۔ عید قربان پر مستحقین کو پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ کی جانب سے گجرانوالہ پاکستان میں گوشت کے ساتھ مالی امداد بھی دی جائے گی، اور پاکستان سوشل کلب کے چیئرمین کیپٹن فرید انصاری کو ایوارڈ ملنے پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے چیئرمین پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی اور اراکین نے ہائی کمشنر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل کے ہمراہ مانچسٹر میں منعقدہ استحکام پاکستان اور وسالڈیز اور کانفرنس میں شرکت کی ہے اور کشمیر کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ کانفرنس کا احوال مانچسٹر سے اسحاق چودھری کی رپورٹ میں۔ پاکستان کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں استحکام پاکستان اور کشمیر سالیڈیرٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل پاکستان سے آئے۔ چیئرمین پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم سمیت اراکین پارلیمنٹ ریاض فتیانہ سمیت وفد کے اراکین نے شرکت کی۔ مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف جس طرح پاکستانی مسلح افواج اور پاکستانی حکومت کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا عملی مظاہرہ کیا ہے، وہ مثالی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا اور بین الاقوامی سطح اور اقوام متحدہ کے ہر پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جو ہمارا کشمیر کاز ہے، یہ کنفلکٹ ہے، ایشو ہے، یہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہے، یہ اس پہ نیشنل کنسنسس ہے۔ جموں کشمیر کا ایک مدعا ہے، اس کا ڈسپیوٹ ہے، جس کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حساب سے ہونا ہے، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہونا ہے۔ I want there to be peace on the subcontinent. It serves nobody's interest in the globe that 2 nuclear powers, Pakistan and India, have tensions between them. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چاروں ارکان نے ایک بہت بڑی فرق دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ تمام پارٹیوں سے تعلق ہونے کے باوجود یہ مشترکہ طور پر
कश्मीर काज के लिए आए हैं। जो पाकिस्तान कश्मीर कम्युनिटी है उनको एक्टिवेट किया है और आई होप सो कि ये स्ट्रगल है पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट हम कर रहे हैं इसके मुस्बत नताइज जल्द नमूदावर होंगे। हमारा इनसे ये मुतालबा है कि कश्मीर काज को पूरी दुनिया में इसको उठाया जाए और ये फ्लैश पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है आजकल। कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से दो एटमी क़ुव्वतें एक दूसरे के हर वक्त आमने सामने होते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक मसला है। हमेशा की तरह हमारे ये प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे और एक हमने यौम शतर मनाने का भी जो है वो इरादा रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान को और जंग जीती है उसमें की खुशी में हम इंडियन पार्टी के साथ यौम तशक्कुर मना रहे हैं। तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, एंड्रियो गोवन, अदनान हुसैन, मिजान राजा, नजाबत हुसैन समेत दीगर ने हाई कमिश्नर और पार्लियामेंट्री वफ्द को खुश आमदीद कहा और उन्हें यकीन दिलाया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और दीगर इदारों में कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा इसहाक चौधरी, ABN न्यूज, मैनचेस्टर। ABN न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज।